یہ رمضان بھی خاصی پریشانی میں گزر رہا ہے، اور گو کہ یہ مسلم دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ایسے ہمگیر بحران سے دوچار ہے جس کے اسباب مشترک ہیں۔ تو اگر امت کی سطح پر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ زوال اور اس کے اسباب کئی ملکوں اور ریاستوں اور معاشروں میں مشترک ہو جائیں، تو اس سے جو ہے وہ امید کا پہلو کمزور پڑتا ہے، بلکہ امید باندھنے کا جواز بھی جیسے دکھائی دینا بند ہونے لگتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ مسائل بہت بڑے ہیں، بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ سر دست ہمیں اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنا ہے، یعنی پاکستان کو اس وقت جن بہت بڑے مسائل اور مصائب کا سامنا ہے، اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وہ اپنی حکومت اور حکومتی اداروں سے بھی کچھ توقعات کا اظہار اگر کر دیں تو شاید اس سے کوئی حالات میں خرابی کا یہ جو ریلا چل پڑا ہے اس پہ بند باندھا جا سکے۔ تو اس وقت ہمارے یعنی پاکستان کے بڑے مسائل وہ کئی طرح کے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے علیحدگی پسندی کا، جو بلوچستان میں بہت شدت سے جیسے اظہار پا رہا ہے اور تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت الارمنگ بات ہے، کیونکہ اس تحریک کو جو ہے علیحدگی کی تحریک، اس کو لگتا ہے کہ بلوچ نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کے پی کے میں بھی علیحدگی پسندی مذہب کے نام پر ہے، یعنی وہ ابھی واضح طور پہ علیحدگی پسندی نہیں بنی، لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی اس صوبے میں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے وفاقی کل سے خود کو الگ کر لے مذہبی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، وہ ہے فرقہ وارانہ کشیدگی، جو پارا چنار وغیرہ میں جس کا بہت دنوں سے جیسے اظہار ہوتا آ رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوئی کوشش بھی سر دست کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس میں جانتا ہوں کہ پارا چنار کے مسئلے میں کچھ نزاکتیں ہیں ایسی، لیکن وہ نزاکتیں کتنا طول پکڑیں گی، یا ان نزاکتوں کو بنیاد بنا کر اس پورے خطے کو معطل رکھنا اور وہاں زندگی گزارنے کے اسباب جو ہیں ان کا کم سے کم ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا، یہ کب تک چلے گا؟ تو وہ بھی کوئی ایسی یعنی کہ حوصلہ بڑھانے والی اور امید پیدا کرنے والی صورتیں سر دست دکھائی نہیں دے رہی، اور اس میں جو ہے واضح طور پر ایک عنصر جیسے داخل ہو گیا ہے، وہ ہے شیعہ دشمنی کا۔ تو یہ واقعی ہمارے یہاں اس وقت اہل تشیع کی یہ شکایت بہت بڑی حد تک درست ہے کہ بعض جگہ بہت منظم شیعہ دشمنی ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت گلگت بلتستان اور پارا چنار سے جیسے پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ جو ایک مصیبت جو ہم پر طاری ہوئی ہے، اس میں میری رائے میں علماء کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے سنی شیعہ اختلاف، وہ اختلاف ظاہر ہے کہ شیعہ جب تک شیعہ ہے وہ سنی تصورات اور معتقدات سے جیسے تصادم والی روش رکھتا ہے فکری سطح پر، اسی طرح سنی جب تک سنی ہے وہ شیعہ ڈسکورس کے سلسلے میں ایک جارحانہ یا شکایتی رویہ رکھتا ہے، اور اس کی حفاظت دونوں کو چاہے کر لیں کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ اختلاف جو ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی وحدت کے قیام میں حارج نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھا، وہ اب باقاعدہ دشمنی میں بدل گیا ہے، حق و باطل کی جنگ کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور کفر و ایمان کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس میں زیادہ بڑی ذمہ داری اہل سنت کی ہے کہ یہ رویے مثال طور پہ سپاہی صحابہ کے زمانے ہی سے اگر اس کے جذباتی اسباب کو جو ہے وہ اہمیت نہ دی جاتی اور ان پر کچھ پابندیاں اور روک ٹوک جو ہے وہ لاگو کی جاتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ مطلب یہ کہ اب صورت یہ ہے کہ شیعہ بھی طاقت ملنے کا انتظار کر رہا ہے اور سنی بھی اپنی طاقت کا جو دستیاب طاقت ہے اس کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہاں سنی اور شیعہ دونوں بطور کل مراد نہیں ہیں، شیعوں میں بھی ملیٹنسی پیدا ہوئی، سنیوں میں بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ فرق بہرحال انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں کی ملیٹنسی ٹارگٹ کلنگ تک رہی، کہ وہ اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کا اپنے طور پہ تعین کر کے ان ذمہ داروں کو مارتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن انہوں نے کوئی جینوسائیڈ نہیں کیا، انہوں نے مسجدوں پر حملے نہیں کیے، انہوں نے بلا امتیاز سنیوں کو نشانہ نہیں بنایا، اور یہ آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ لیکن جو سنی ملیٹنسی جو شیعہ دشمنی کی اساس پر استوار ہے، اس نے گویا موب کلنگ کی ہے، اس نے بلا استثناء صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پر قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھا ہے، اور یہ بھی مطلب ہر ایک پر بالکل واضح ہے کہ وہاں جلوسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی امام بارگاہوں پہ اٹیمپٹس ہوئی ہیں، بلکہ کچھ اٹیمپٹس کیا مطلب حملے ہوئے ہیں باضابطہ، جس میں جانی نقصانات بھی ہوئے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بطور ایک مطلب اس گروہ سے ایک نسبت رکھنے کی وجہ سے، ایک کاغذی نسبت رکھنے کی وجہ سے مجھ پر اہل سنت کے ایک فرد پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس روش کی مذمت کریں، اور یہ مذمت غیر مشروط ہونی چاہیے، اس میں یہ اگر اور مگر والا پہلو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ نسل کشی والی ایک مہم ہے، اور جس پہ اگر روک نہ لگائی گئی تو یہ بہت بڑے خانہ جنگی کا سبب بن سکتی ہے ان علاقوں میں بھی جو سرے دست اس سے محفوظ ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں میرے خیال میں میرا خیال تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ایک گزارش کرنے کو جی چاہتا ہے علماء اہل سنت سے، مدارس اہل سنت سے، کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، انصاف کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ،
اور حب الوطنی کے ساتھ، تو وہ کردار سر دست دکھائی نہیں دے رہا۔ میں جانتا ہوں کہ ٹی ٹی پی جب ابھر رہی تھی تو اس وقت کئی دیوبندی علماء تھے جو مستند دیوبندی سینئر علماء، انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ مولانا حسن جان صاحب، جن کا بہت بڑا مدرسہ ہے پشاور میں امداد العلوم، اور ان سے بڑھ کے مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ، جو وانا میں تھے، جو قبائلی علاقہ تھا، تو وانا میں ٹی ٹی پی کا زور بہت زیادہ تھا۔ مطلب زور سے مراد یہ ہے کہ ٹی ٹی پی قبائلی علاقوں میں بہت طاقتور تھی، لیکن وانا میں انہیں داخلے سے مولانا نور محمد صاحب اور آپ کے پیروکاروں نے روکے رکھا جب تک ان کی ہمت جان میں جان رہی۔ تو یہ دونوں حضرات شہید کیے گئے ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ حسن جان صاحب رحمہ اللہ کو نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے اور راستے میں شہید کر دیا، اور مولانا نور محمد صاحب کو بھی۔ اور مولانا نور محمد صاحب تو اس میں جیسے ایک مجاہد کی طرح ٹی ٹی پی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ان کے بارے میں کھل کے کہتے تھے کہ یہ دیوبند کے بھی غدار ہیں، اور بہت زیادہ ان کے ماشاءاللہ 7-8 صاحبزادگان تھے، تو سب پہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی وانا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ وہ بڑی عمر کے تھے، 80+ تھے، سینئر موسٹ علماء میں سے تھے، اور بہت نامور عالم، بہت ہی شہرۂ آفاق مدرس، لاکھوں شاگردوں کے استاد۔ تو انہوں نے اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو وانا سے نہیں جانے دیا۔ ان کے بچے آج بھی وانا میں ہیں، ان کے پوتے، ان کے پوتوں کی اولاد، وہ سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے۔ تو انہوں نے بھی شہادت قبول کی، اور انہیں معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور وہ وصیت کے طور پہ یہ کہہ کے گئے کہ میرے شہید ہونے کے بعد بھی میرے خاندان کا کوئی فرد وانا نہیں چھوڑے گا، اور میرے مقصد کو آگے بڑھائے گا۔ یہ وہ بار بار کہتے تھے۔ مطلب یہ وصیت تحریری کا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں وہ یہ بات ضرور کہتے تھے، اور شاگردوں کو بھی، مقامی شاگردوں کو بھی کہتے تھے کہ بالکل نہیں کھڑے رہنا، اور ان کے ہاتھ سے مارا جانا یقینی شہادت ہے، اور ان پر غالب آنا یقینی، یعنی غازی بننے کا مثالی وہ نمونہ ہوگا جو ان پہ غالب آئے گا۔ تو یہ 2-3 اور بھی کچھ یہ حضرات تو بہرحال ٹی ٹی پی کے خلاف کھڑے ہوئے، اور مولانا نور محمد صاحب اور حسن جان صاحب، خصوصاً حسن جان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے، کیونکہ پشاور میں اہل تشیع کی اچھی خاصی آبادی ہے، تو وہاں اہل تشیع پر حملے کو روکنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یعنی بہت سارا نقصان جو انہیں پہنچ سکتا تھا وہ حسن جان صاحب کی وجہ سے رکا، اور جو نقصان ان کی کوششوں کے باوجود، وہ بھی خاصا ہے، جو وہاں پشاور میں اہل تشیع کو اٹھانا پڑا حسن جان صاحب کی کوششوں کے باوجود، تو اس کی مذمت میں پہلا بیان حسن جان صاحب کا آیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حسن جان صاحب رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد یہ شیعہ دشمنی کے زیادہ بڑے بڑے جو مظاہر ہیں وہ ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی کچھ ہوئے، لیکن وہ اتنے بڑے اسکیل پر نہیں تھے۔ تو اس میں مطلب ہمیں ظلم کو پہچاننا ہے، اور
ظالم سے اظہار برات، اظہار نفرت، اظہار بیزاری کرنا ہے، اس کا مذہب پوچھے بغیر، مظلوم کا ساتھ دینا ہے اس کا عقیدہ معلوم کیے بغیر۔ یہ ظلم اہل تشیع پر نہ ہوتا، وہ پارسیوں پہ ہوتا، ہندوؤں اور سکھوں پہ ہوتا، تب بھی ہم اسی جذبے سے اس کی مذمت کرتے۔ جیسا کہ یہاں احمدیوں پہ جو حملہ ہوا تھا تو میں نے اس کی شدید مذمت کی تھی۔ تو اس میں ظلم ایک ایسی چیز ہے جو ظالم کو ایمان کا فائدہ نہیں دے سکتا، اور مظلومی اتنی بڑی کنڈیشن ہے کہ وہ مظلوم کے کافر ہونے کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ روش ہمیں پیدا کرنی ہے اگر معاشرے میں مذہبی زندگی کے اجتماعی کردار کی برکتیں دکھانی ہیں۔ اگر ہمیں معاشرت میں مذہبیت کو داخل رکھنا ہے تو ہمیں اپنے سے مختلف مذہب، دین یا کسی بھی اختلافی صورتحال میں وہ یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ معاشرتی وحدت ایمانی اور مذہبی وحدت نہیں ہوتی، وہ ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے جس میں کافر و مومن دونوں پڑوسی کی حیثیت سے، دونوں اس معاشرے کے افراد کی حیثیت سے اپنی حد تک ذمہ داری رکھتے ہیں، دونوں تعمیر کرتے ہیں اس معاشرت کو۔ تو افسوس کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکا، اور یہ نہ ہو سکنے کی زیادہ ذمہ داری جس مکتب فکر پر جاتی ہے، اس مکتب فکر کے علماء نے اس پر مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، مذمت نہیں کی، تنقید نہیں کی، بلکہ نصیحت بھی نہیں کی۔ تو یہ بہت الارمنگ بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہ اس مکتب فکر کے علماء کے جیسے بے پرواہی کی وجہ سے مدارس کا بھی یہ عالم ہو گیا ہے کہ مدارس میں مطلب مشکل ہے کہ آپ اس مدرسے میں پختہ ہو جانے والے خیالات ہی نہیں بلکہ جذبات کے خلاف بھی کوئی بات کہہ سکیں، اور یہ بھی خاصہ ہے اسی مکتب فکر کے جس کا میں نام اس وقت مصلحتاً نہیں لے رہا، اگر بہت زیادہ تنگ آ گئے تو لینے میں حرج نہیں ہے۔ تو اب صورت یہ بن گئی ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا، گزارش ہے، التجا ہے علماء سے کہ خدا کے لیے آگے بڑھیں۔ اب جانے کا خوف یہ منافقت ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے جہاں جان جانے کا خوف جو ہے وہ اگر سربراہوردہ لوگوں میں ہو، یعنی لیڈرز اور رہنماؤں میں ہو، تو وہ نفاق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ انسان ان کی نظر میں اس مرتبے پر نہیں ہے جس مرتبے پر ہمارے دین نے اسے جو ہے دکھایا ہے، بتایا ہے اور ہمیں پابند کیا ہے، تکریم آدمیت کا۔ تو اگر یہ نہ ہوا، اہل مدارس کو نکلنا چاہیے۔ کے پی کے میں کم از کم، اور اب تو ٹی ٹی پی بلوچستان میں بہت واضح طور پر علیحدگی پسند تنظیموں میں شامل ہے، تو وہاں دونوں جگہ پہ بہت مدارس ہیں۔ یہ علماء اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو لے کر میدان میں آئیں اور واضح لفظوں میں اس طرح کی مذہبی دہشت گردی کی جو مذمت ہی نہ کریں بلکہ اس کے لیے
ایسے طالب علموں کا اپنے یہاں سے اخراج کریں، کچھ کو مطلب یہ کہ اگر لڑنا آتا ہے تو لڑیں بھی، مطلب اس صورتحال میں. اور کے پی کے میں ظاہر ایک سب اہل مدارس کو لڑنا تو آتا ہی ہے نا، تو اس طرح کی ریزسٹنس اگر ان کے سامنے ان کی طرف سے ہو تو پھر یہ مسئلہ ان علاقوں میں حل ہوگا، ورنہ کسی فوجی قوت سے، کسی پولیٹیکل کیمپین سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلوچستان اور کے پی کے میں خصوصاً. تو اب جیسے میں یہ بات دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں طلباء ہیں مدارس کے دونوں جگہوں پر، یہ لاکھوں طلباء ہم آواز ہو کر اور ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر، اور اختلاف تصادم میں بھی بدل جائے تو اس کے لیے بھی جیسے اپنی تیاری کا اعلان کرتے ہوئے اکٹھے ہو جائیں، باہر نکل آئیں، تو ٹی پی وغیرہ کیا چیزیں. اور یہ کے پی کے والے نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان مدارس کے محتممین اور اساتذہ اس بہت بنیادی دینی ذمہ داری اور دینی جو وہ حمیت ہے اس کا عملاً اظہار کریں، اور باقاعدہ ایک مہم، ایک تحریک چلائی جائے. تو اس کے بغیر فوج سے یا کسی بھی ادارے سے یہ مسئلہ ان جگہوں پہ حل ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ ہماری معاشرت میں بھی جیسے جان نہیں رہی، یعنی معاشرت کا مطلب ہم لے رہے ہیں پاکستان کی مجموعی سوسائٹی، یہ پوری سوسائٹی، اور خاص طور پہ یہ نہایت قابل افسوس بات ہے کہ خاص طور پہ مذہبیت کی نمائندہ جو کلاسز ہیں، طبقات ہیں، ان میں بے حسی، جذباتیت اور جہالت، لا علمی، بے علمی، یہ جیسے مشترک ہے، اور یہ مذہبی طبقات کی جیسے پہچان سی بنتی جا رہی ہیں یہ تین خرابیاں کم از کم. تو اور پھر یہ نہیں کہ غیر مذہبی طبقات یا عوام جو ہیں، عوام الناس، وہ کچھ حساس ہیں، نہیں، ایک بے حسی مرض کی طرح مسلط ہے. اس کے کچھ اسباب ہیں، جذباتیت مذہبی لوگوں کا ہے، اور جہالت جو ہے وہ بالکل عوامی اسکیل پر، کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو جتنا علم چاہیے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی معاشرت میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے، وہ اتنا علم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے جو قومی سطح کا ہو، معاشرتی سطح کا ہو. وہ زیادہ سے زیادہ برادری والے دائرے میں حساس ہے، اس سے آگے حساسیت نہیں ہے. پھر جو لبرل طبقہ یا غیر مذہبی یا مذہب دشمنی پر مبنی جو خیالات کے حامل لوگ ہیں، وہ زہر سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی بے حس ہیں، وہ بھی جذباتی ہیں، لیکن جذباتیت ان کے یہاں چالاکی کے ساتھ ہے، جارحیت کے ساتھ نہیں ہے، نفرت کے ساتھ ہے. تو وہ جو ہے وہ نفرت کے اظہار پر کمر بستہ ہیں. یہاں جو ہیں یہ جارحیت کو اپنا وہ ٹول بنا رہے ہیں، دفاع کا بھی اور غلبے کا بھی. تو دونوں طرف سے، یعنی معاشرہ جن جن چیزوں سے باہم متصادم قوتوں سے بنتا ہے، ہماری وہ تمام جدلیاتی ساخت جو ہے وہ ان تین عناصر سے ہی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہمارے تعلیم یافتہ آدمی سے زیادہ خود غرضی کا تصور نہیں کیا جا سکتا،
اور ہمارے یہاں تعلیم کے نتائج جو ہیں وہ جاہلانہ ہیں، یعنی ہم تعلیم حاصل کر کے اس کے نتائج یا مقاصد تعلیم کو اتنے گھٹیا اسکیل پر خود غرضی کے ساتھ رکھنے کے عادی بنا دیے گئے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں ذہنی ہوں یا عملی ہوں، وہ صرف اپنے گھر، اپنی برادری وغیرہ کی تعمیر میں تو صرف ہو سکتی ہیں، اس تعلیم یافتہ آدمی کے سامنے قوم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ یہ پاکستان سے بیزاری میں جیسے دوران تعلیم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا سارا جو مزاج ہے وہ اس طرح ہے کہ پاکستان میں رہنا ہے، اظہار نفرت کرتے ہوئے، ایک زہرناک لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ یہ تو جیسے ہمارا ایک عارضی پڑاؤ ہے، ہماری منزل ویسٹ ہے، تو ایک آدمی جس کا پورا تصور زندگی اس قدر پر کھڑا ہوا ہے، تصور افادیت، کہ وہ پاکستان سے ترک وطن کر کے اپنی دانش میں کسی ترقی یافتہ ملک میں برسر روزگار ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے معاشرے اور ملک کے لیے دیمکوں کی طرح ہیں، بچھوؤں کی طرح ہیں کہ وہ اپنے آس پاس ڈنک مارتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک انہیں کوئی نیٹ میں لے جائے، یعنی انہیں جال میں پھنسا کے ان کو باہر بھیج دے، تو ان کا زہر ختم ہوتا ہے۔ تو اب یہ بہت زیادہ پریشان کن باتیں ہیں کہ اس سوسائٹی میں عملی طور پر کوئی طبقہ بھی سوسائٹل آرگنائزیشن یا سوسائٹل جو ہے وہ ایک اتحاد یا وحدت کا قائل ہی نہیں ہے۔ مطلب کوئی کسی بھی طرح کا ہمارے اندر معاشرتی وحدت کا تصور نہ سکھایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، اور نہ اس میں ایسی کشش رہ گئی ہے کہ جو لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب تعلیم یافتہ لوگ بہت کام کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ تو خیر، سوسائٹی تو ہماری جیسے نزع میں ہے، حالت نزع میں ہے، اور وہ دوا کی طرف سے مایوس ہے۔ پھر ریاست ہماری، یہ ریاست جیسے مطلب جبر، کرپشن، اقربا پروری، مختلف طرح کے تعصبات، علاقائی ہوں، لسانی ہوں یا نسلی ہوں، وہ پھر ناانصافی، میرٹ بالکل نہیں ہے، اور آمریت صرف مارشل لاء میں نہیں آتی، آمریت حاکموں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں صحیح طریقے سے بھی الیکٹ ہو کر آنے والے حاکم وہ آمرانہ مزاج کے ہوتے ہیں۔ ہم نے غیر آمرانہ مزاج کے حاکم نہیں دیکھے ہیں، یعنی وزیر اعظم وغیرہ جو طاقتور لوگ ہیں، ہم نے طاقت کو جبر اور آمریت سے پاک دیکھنے کا کوئی تجربہ ہی حاصل نہیں کیا ہے اس ریاست نے۔ تو اب شروع سے مطلب بڑے بڑے لوگ آئے، بہت باصلاحیت لوگ آئے، یعنی سیاست دانوں میں، سیاسی حکومتوں میں،
لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ جمہوریت پسند تھا یا واقعی عوام دوست تھا۔ وہ ہر پارٹی لیڈر آمرانہ مزاج رکھتا ہے، سیاسی جماعتوں میں وہ اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، اکثر سیاسی جماعتیں اور جو قومی اسکیل پر جو متحرک جماعتیں ہیں، وہ ان میں اکثر جو ہیں وہ ان کے بانی یا ان کے قائد وہ منصب نبوت پہ کم از کم خود کو فائز رکھتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو امت کا درجہ دیتے ہیں، اپنی امت کا۔ بدترین آمریت ہے، اور وہ بھی اسکل کے بغیر۔ چلو ایک آمرانہ اسکل بھی ہوتی ہے تو وہی ہوتی کہ ٹھیک ہے 50 سال حاکم رہتے کچھ کر جاتے، بھٹو کی طرح۔ بھٹو اس کی ایک مثال تھا، وہ بالکل مزاجن ڈکٹیٹر تھا، لیکن یہ کہ اس کی اسکل ایسی تھی کہ وہ ریاست اور سوسائٹی کے کام آئی۔ تو اگر چلو اس طرح کوئی 50 سال مسلط رہے تو پھر بھی کچھ اشک شوئی ہو جائے، لیکن ہم نے تو کوئی تجربہ نہیں کیا۔ ہمیں کسی بھی سیاسی قائد کے غیر آمرانہ مزاج کا، سوائے جماعت اسلامی یا ایک آدھ اور جو ناکام جماعتیں ہیں انتخابات میں، ان میں تو یہ وصف نظر آتا ہے ان کے سربراہوں میں، لیکن اور جو کامیاب جماعتیں ہیں وہ تو بالکل جیسے فیملی بزنس کی طرح چل رہی ہیں۔ آپ کے یہاں جو کامیاب جماعت ہے وہ ایک فیملی بزنس کی طرح چل رہی ہے۔ تو اب اس پوری جو ایک غیر انسانی صورتحال کو، جو انسان کے لیے انسان کی سب سے بڑی توہین ہے، اس توہین پہ جہاں عوام راضی ہو جائیں تو اس سوسائٹی سے بھی کوئی امید نہیں ہے، اور اس حکومت سے بھی ظاہر زیادہ امیدیں نہیں باندھی جا سکتی۔ پھر دوسری نیکڈ آمریت ہے کہ وہ ماشاء اللہ وغیرہ کی صورت میں آتی ہے، تو وہ بھی سب کے تجربے میں سب جانتے ہیں۔ اب ایک نیا مظہر پیدا ہوا ہے، وہ مظہر ہے اداروں کا کلی زوال۔ ریاست اداروں کے انٹریکشن سے چلتی ہے، ریاست کچھ اداروں کا مجموعہ ہے، وہ ادارے اپنے طے شدہ حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مقصد اور ہم کار رہتے ہیں، انٹریکٹیو رہتے ہیں، تو ریاست چلتی ہے۔ ہمارا اب جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے تمام ادارے وہ ناکام ہو چکے، تمام ادارے اس ادارے سے مخصوص صلاحیت اور کلچر سے عاری ہو چکے ہیں، یعنی نالائقی اور بے انصافی یہ جیسے سب کا شعار بن چکا ہے، اور کوئی ادارہ بھی اپنے ادارے ہونے، اپنا وہ خاص ادارہ ہونے کے یونیورسل، جنرل اور نیچرل معیارات پہ پورا نہیں اتر رہا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بہت کانسیپچول باتیں کریں آپ، بہت تصوراتی باتیں اور آئیڈیلزم کے ساتھ دیکھیں اداروں کو، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے اس میں مطلب یہ کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس معیار پہ ہم کہیں بھی پہنچ سکیں، لیکن ایک بالکل پریگمیٹک معیار ہے نا کہ یہ ادارہ ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کے یہ حدود ہیں، اور دوسرا ادارہ یہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری، اور ان اداروں کی ایک ریاستی ہائرارکی ہے، نظام مراتب ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا ماتحت ہے، کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے، یا
دو ادارے ایک دوسرے سے ہمکاری میں ہیں، یا یہ کہ دو ادارے ایک دوسرے سے بالکل بالکل بے نیاز ہیں، مطلب وہ اپنی حدود میں اتنی سختی سے رہتے ہیں کہ ان میں دوسرے ادارے مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ سب جیسے موٹی موٹی باتیں، تو ہمارے یہاں یہ آخری مایوس کن مظہر پیدا ہو چکا ہے۔ اس وقت کوئی بھی ادارہ ایک صحت مند یا مثبت یا معیاری ریاستی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس پر سے اگر غفلت کا یہی عالم رہا اور عوامی بے حسی کا یہی صورتحال رہی، تو یہ ظاہر پورا اسٹرکچر گر جائے گا نا، کہ جن ستونوں پہ اسٹرکچر کھڑا ہے ان میں آپ نے ڈائنامائٹ فٹ کر رکھا ہے، تو وہ ڈائنامائٹ تو پھٹے گا نا۔ تو غرض ہم اب اپنی بقا، اپنے جیسے تیسے وجود، ریاستی وجود کی بقا اور تسلسل کو درپیش آنے والے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ چیلنجز ہماری دفاعی قوتوں، یعنی سوسائٹی اور ریاست کے اندر جو ایک دفاعی نظام ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بلکہ ہمارے یہاں وہ دفاعی حساسیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ہمارا، یعنی ہم بطور پاکستانی اس ملک سے اپنی تقدیر پوری آمادگی کے ساتھ وابستہ کرنے والے عوام، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچیں اور یہ پوچھیں کہ یہ ساری نوبت کیوں آئی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک دن میں یہ سب کچھ ہو گیا یا تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ یہ نوبت ظاہر ہے کہ اس ملک کے قیام کے ساتھ اس نوبت کو پہنچنے کے عوامل پیدا ہونے شروع ہو چکے تھے، ان کو چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اب جب کہ ہم اس نوبت کے بالکل آخری، یعنی اس زوال کے بالکل آخری فیز میں ہیں، اس کے بعد کوئی اور مرحلہ زوال نہیں ہے، اس کے بعد بس فنا ہے۔ تو یہاں اب مجھے ڈر لگے گا، سب پاکستانیوں کو ایک خوف اور فکر ہے کہ بھئی ہمارے وطن کا بنے گا کیا؟ ہم آج افغانستان سے جھک کے بات کرنے پہ مجبور ہیں، آج ہمارے پاسپورٹ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، آج ہم کسی بھی بین الاقوامی جھگڑے میں اپنی قوت کہیں نہیں ڈال سکتے، یعنی ہمارا کوئی نہ ہمارا کوئی پرسان حال ہے، اور نہ بین الاقوامی سطح پر بڑے مسائل میں ہماری کوئی ضرورت اور اہمیت رہ گئی ہے۔ اب اس کو ادراک میں لاؤ تو مطلب آدمی جیسے بے بس ہو کے چیخ پڑتا ہے۔ مطلب اس سارے مسئلے کو اگر حب الوطنی کے ساتھ، انسان دوستی کے ساتھ اور مذہبی جذبے کے ساتھ اگر سامنا کیا جائے، اسے جذب کیا جائے، تو اظہار ہمیشہ ایک چیخ کی شکل میں ہوگا۔ اور لیکن یہ کہ چیخنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور بار بار چیختے ہیں ہم، لیکن پتہ چلتا ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس ریاست کو ایسا نہ بناؤ کہ عوام کی فریاد اور چیخ سننے والا کوئی نہ رہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کام اداروں کو بگاڑنے والے ہی اداروں کو بنا سکتے ہیں، یعنی ریاستی خرابیاں انہی قوتوں سے دور ہوتی ہیں جو ان خرابیوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب تک
ان خرابیوں کا سبب بننے والے لوگ وہ تخریبی ذہن سے تعمیری ذہن کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک اس ریاست کا بھی کوئی والی وارث نہیں. اور ظاہر ہے کہ ریاست اگر مذاق بن کے رہ جائے تو پھر سوسائٹی کا تو کوئی سرپرستی نہیں ہے نا. سوسائٹی پھر ظاہر ہے کہ منتشر ہے، اور اس انتشار میں جتنے بھی یونٹس ہیں، منتشر یونٹس، یہ ایک دوسرے کے ساتھ حالت تصادم اور حالت جنگ اور حالت نفرت میں رہیں گے. یہ ریاست ہوتی ہے جو معاشرے میں زوال کے اسباب پر کنٹرول کرتی ہے، جو معاشرے کو شکست و ریخت سے روکنے کی قوت رکھتی ہے. معاشرہ اپنی ضرورتیں اپنے بل پہ پوری نہیں کر سکتا جب تک ریاست اس کے ساتھ ہم مقصد ہو کر اس کی تعمیر میں شامل رہے اور اس میں خرابی کے تمام اسباب کو رفع کرنے میں مشغول رہے. یہ ریاست کی ایسی ذمہ داری ہے جس میں ایک دن کا رخنہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ برسوں کا گیپ پیدا ہو گیا ہے. تو اب اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں. ہم کم از کم اتنا کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کر تو ہم بہت سکتے ہیں کرنے کو، لیکن یہ کہ ہماری قوت عمل ایک بلا وجہ کی محنت کے احساس پر ختم ہوتی ہے. مطلب کہ یہ ساری محنت کا اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی نا امیدی کو ہم اپنے اندر سے نکال کر پاکستان کو کے اونر بنیں. ہم پاکستان کے جبری شہری نہیں ہیں، ہم پاکستان کے اونر ہیں، مالک ہیں. عوام جو ہیں، یعنی قوم ملک کی مالک ہوتی ہے. تو اپنے اسٹیٹس کو کم از کم عملی سطح پر اس رخ سے بڑھانے کی کوشش کریں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں ادارہ یہ کیوں کر رہا ہے اور فلاں ادارہ ہم اس کا نوٹس لینے کا پابند ہو. تو جب تک یہ صورتحال نہیں پیدا ہوگی، عوام کی حقیقی حکمرانی تمام اداروں پر جب تک اسٹیبلش اور استوار نہیں ہوتی، اس وقت تک ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک آرگینک لنک جو ضروری ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. تو کم از کم اس آواز میں آواز ملاؤ، جہاں بیٹھو یہ باتیں کرو. تو ہوتا یہ کہ ایک موضوع بن جائے نا، ایک قومی موضوع بن جائے. تو قومی موضوع بننے کا عمل بھی کمرے سے شروع ہوتا ہے. تو جہاں بیٹھو اپنے ملک کی بہتری کی، اس کی حفاظت کی، صرف دعائیں اور رسمی باتیں نہ کرو، اس کو اپنی فکر مندی دوسرے میں منتقل کرو. تو اس طرح ہم اپنی یہ فکر مندی ایک سے دوسرے میں منتقل کرتے چلے جائیں تو امید ہے کہ پھر ہمارا معاشرہ اپنے کھوئے ہوئے غلبے کو پانے کے راستے پر چل پڑے گا. وہ نیچرل غلبہ ہے. تو اب میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور یہ سارے ادارے اس وقت مطلب ہماری دستگیری کے محتاج ہیں، یہ سمجھ کے آگے بڑھو. یعنی اس طرح اداروں پہ تنقید نہ کرو کہ ہم مظلوم اور مجبور بن کے تنقید کر رہے ہیں. بس اپنی یہ پوزیشن ہم چھوڑ دیں. ہم یہ والی بات پیدا کریں کہ سب ادارے خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ نظر رکھنی چھوڑ دی ہے. آپ دیکھیں نا کورٹس کا کیا، سپریم کورٹ تک کیا حال ہو رہا ہے. مطلب بالکل بازاری سیاست ہو رہی ہے. تو جہاں سپریم کورٹ جو ہے وہ
مطلب اپنا جواز کھو بیٹھے، اپنی نیک نامی کی کوئی وجہ بھی برقرار نہ رہنے دے، تو وہاں دیگر اداروں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ منصف جو ہوتے ہیں، انصاف فراہم کرنے والے ادارے، یہ عصبیت سے زیادہ پاک ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں تصور یہ ہے، یہ حالات کے دباؤ کے تابع نہیں ہوتے، یہ مصلحت کے نام پہ انصاف کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتے۔ یعنی جج جو ہیں وہ کم سے کم متاثر ہوتے ہیں باہر سے۔ اسی وجہ سے پہلے ججز جو ہوتے تھے وہ ان کی سوشل لائف نہیں ہوا کرتی تھی، انہیں ان کا فون وون سب بند رہتا تھا، پہلے کارنیلیس وغیرہ جیسے ججز تھے، تو وہ اسی وجہ سے وہ ٹی وی نہیں دیکھنا، خبریں نہیں سننا، وہ اس وجہ سے کہ باہر سے بالکل وہ غیر متاثر رہیں۔ اور کتاب اور قانونی آئیڈیل، کتاب میں ہے قانونی آئیڈیل، کتاب میں ہے انصاف کی فراہمی کا پورا چینل، وہ اس کو غالب رکھتے تھے، باہر کے حالات کا کوئی بھی مثبت یا منفی اثر قبول کیے بغیر۔ تو یہ سب ہم اب ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اور اس ذمہ داری کو کم از کم دو جذبے سے قبول کریں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان اب ہمارا ملک زخمی ہے، اب یہ ہم اس کی گود میں رہنے پر اصرار نہیں کر سکتے، اب ان زخموں پر مرہم لیپنے کا عمل مجھے اور آپ کو اپنے اپنے حدود میں کرنا ہے، تو ورنہ پھر یہ سب ایسے ہی چلتا جائے گا۔ اور اب بھی مطلب نالائقی غالب ہے اس وقت، اسکل اور صلاحیتیں کاموں کی وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں بہت تیزی سے، کہ جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اس کی معیاری صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ آپ کے یہاں 90% تک یہ بات صادق آتی ہے۔ تو اب یہ ہم ہی اگر کچھ ہوش کریں، آنکھ کھولیں اور اپنی بے حسی دور کریں تو کچھ امید ہے۔ باقی کسی ادارے کی طرف سے بس اتنا ہی ہے کہ جن اداروں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے وہ نقصان پہنچا سکنے والی طاقت سے دستبردار ہو جائیں، ان کا بس یہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ہم لوگ جب آپس میں اپنی بے حسی سے نکلنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تب ادارے مجبور ہوں گے، ورنہ ہماری کون سنتا ہے۔